رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں یعنی قرآن مجید میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 13ویں مرحلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو میں مقدمے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی یہ بات کہ موجودہ زمانے میں تعلیم و تربیت پہ جو آفت، جو مسائل اور مشکلات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ صحیح تربیت نہیں پائی جا رہی ہے، اور تعلیم کے حالات بھی ایک محدودیت کی طرف جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی ہم کو بنیادی اعتبار سے ضرورت ہے۔ ان میں سے کچھ پوائنٹس پہ گفتگو ہوئی تھی، 12 پوائنٹ ہیں جن میں اب تک ہم لوگ 10 پوائنٹ پہ گفتگو کر چکے ہیں، جن میں پہلا پوائنٹ ہے کہ مادی اور روحانی ضروریات کا صحیح اندازہ یا جائزہ۔ دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی وہ کرامت انسانی یا عزت نفس یا کرامت نفس کو اجاگر کرنا، احیا کرنا، زندہ کرنا، ان لوگوں میں یہ چیز سیلف رسپیکٹ جیسی چیزیں سامنے آئیں۔ تیسرا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی وہ یہ کہ غفلت سے مقابلے کی صلاحیت پیدا ہو۔ چوتھا پوائنٹ جس پہ گفتگو کی کہ اللہ کی یاد ہمیشہ تازہ رہے۔ پانچواں پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں کے درمیان گفتگو ہوئی کہ انسان اپنی جو بھی اس کی زندگی اور جو بھی زندگی کے ساتھ وسائل و امکانات ہیں، جو چیزیں ہیں، یہ سب متناہی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ایسی تربیت کی جائے کہ انسان اس متناہی کو دے کے اس کے عوض میں نامتناہی یا لامتناہی لے لے، جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں۔ اس پہ تفصیلی یعنی کسی حد تک گفتگو ہوئی تھی۔ 9واں پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی وہ کہ لوگوں کو طفیلی گری جیسی صفات سے، یعنی جہاں پہ انسان طفیلی نہ بنے، یہ تھوڑا اچھی صفت نہیں ہے، مذموم صفت ہے، مذمت ہوتی ہے اس کی، تو اس سے نکلنے کا شعور پیدا کرنا یا اس سے مقابلے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ یہ شاید چھٹی چیز تھی، چھٹی صفت تھی جس پہ گفتگو ہوئی۔ 7ویں صفت کی جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی وہ یہ کہ عمل کی آزادی کا اہتمام کرنا کہ انسان اپنی زندگی میں آزادی کے اعتبار سے عمل کو انجام دے سکے۔ 8ویں چیز جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی وہ یہ کہ تدریج یا ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ انجام پائیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کمال تک پہنچیں۔ 9ویں چیز کی جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی کہ اعتدال کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہوں۔ 10واں پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی وہ یہ کہ اہم چیز کو ترجیح دینے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ آج کی یہ گفتگو 11ویں پوائنٹ پہ اور 12ویں پوائنٹ پہ ہوگی۔ 11ویں پوائنٹ پہ نیچر کے اعتبار سے، نیچرل اعتبار سے انسان کے اندر یا اجتماعی اعتبار سے انسان کے اندر کن چیزوں کا علم ضروری ہے۔ انسان کو یا یوں کہا جائے کہ اپنے جوانوں کو اور نوجوانوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ نیچرل اعتبار سے ان کو کیا چاہیے۔
اجتماعی لائف میں ان کو کیا چاہیے. ابھی وہ اجتماعی ذمہ داری پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، وہ اگلا پوائنٹ ہے اور 12واں پوائنٹ آخری پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی آج ہی گفتگو ہوگی. اجتماعی اعتبار سے ہمارے معلومات کیا ہونی چاہیے، ہماری زندگی کس طرف جائے، کیسے جائے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں. انسان کی جو زندگی ہے، اصل زندگی انسان کی تنہائی کی زندگی نہیں ہے. انسان مدنی طبع، یعنی کیا مطلب، نیچر کے حساب سے انسان سوشل لائف گزارنے والی مخلوق ہے کہ جو لوگوں کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے. کسی انسان سے کہیں تنہا زندگی گزارو، سخت ہو جائے گا اس کے لیے، نہیں کہ سخت بلکہ ناممکن ہو جائے گا زندگی گزارنا. جو لوگ کہا بھی جاتا ہے کہ مثلا فلاں صاحب کا مزاج یہ ہے کہ وہ تنہائی پسند کرتے ہیں، تو یہ تنہائی بھی تھوڑی دیر کے لیے. دو اعتبار سے لوگوں کے بیچ میں جانا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ انسان کو تنہائی ختم کرنے کا دل چاہتا ہے، کسی سے ملے، اٹھے، بیٹھے، بات کرے. بھی لاک ڈاؤن میں سب لوگ گھر کے اندر ہیں، حالانکہ فیملی کے ساتھ ہیں، کوئی بھی تنہا نہیں ہے، چھوٹے موٹے کام کے لیے نکل بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہر آدمی کو مشکل محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پہلے جیسی آزادی نہیں ہے کہ جب دل چاہے جہاں دل چاہے چلا جائے، جس کے ساتھ اٹھ جائے بیٹھ جائے، بات کر لے، جو فنکشن چاہے کر لے، جو پارٹی چاہے. نہیں ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں. تو یہ مشکل پیش آ رہی. کیوں یہ مشکل پیش آ رہی ہے؟ اس لیے کہ انسان کے مزاج میں ہے اجتماعی زندگی کا گزارنا. در واقع یہ اگر یقیناً صحیح ہے انشاءاللہ، تو یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں اپنی اجتماعی زندگی کی، اور اگر اس میں کہیں سے کچھ غلط اور چال فریب ہے تو یہ ان کا بہت بیسک حق ہے جو چھینا جا رہا ہے، کہ یقیناً یہ قربانی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ اجتماعی زندگی ایک اس اعتبار سے کہ ہم لوگوں سے ملیں جلیں، ایک دوسرے یہ کہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ اجتماع سے پوری ہوتی ہیں. کوئی خدا نخواستہ بیمار پڑ گیا، اس کو ڈاکٹر کے جانا ہے تو اس کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے، ایک اجتماعی چیز کی ضرورت ہے. بازار سے آپ سامان خریدتے ہیں تو یہ سامان کتنے لوگوں کی ہیلپ سے یہاں تک پہنچتا ہے، پروڈکشن سے لے کے، ٹریولنگ سے لے کے، نہ کیا کیا کر کے تب یہاں پہنچتا ہے، تب کہیں جا کے وہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ کن کن چیزوں سے اور کس اعتبار سے. تو انسان اجتماعی زندگی کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اجتماعی زندگی کو چھوڑنے کے بعد اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ضرورت انسان جو زندگی کی، اجتماعی زندگی کی ضروریات جو اس کے لوازم ہیں، اس کے بارے میں انسان کا جاننا بہت ضروری ہے، کہ جو انسان کی زندگی کی ضروریات پوری کہاں سے ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، کیسے پوری ہو سکتی ہیں. ضروریات بھی دو طرح کی ہیں انسان کی زندگی کی. ایک ضروریات مادی ضروریات ہیں، وہ کیسے پوری ہوتی ہیں. دوسری ضروریات معنوی ضروریات ہیں اجتماعی زندگی کی، وہ کیسے پوری ہوتی ہیں. ان چیزوں کا علم، ان چیزوں کے بارے میں جاننا، ان چیزوں کے بارے میں انسان کا آگے بڑھنا، یہ بہت اہم ہے. اسی طریقے سے اجتماعی زندگی کا یہ کہ نظام اور سسٹم کے اعتبار سے اجتماعی زندگی چاہیے، ضروری ہے. اس میں بھی یہ سسٹم کو بنانے والے، سسٹم کو لاگو کرنے والے، اس کی حفاظت، یہ ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ہے. پھر دوسری طرف سے ہمارے اجتماع پہ، ہماری پرسنل یا سوشل لائف پہ جو خطرات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو اٹیک ہیں، جو اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، جو خطرے ہیں، ان سے بچانے کا بھی کوئی سسٹم چاہیے. ہم کو ایک نظام چاہیے کہ جو ہم کو ان ساری چیزوں سے بچا سکے. یہ سارے کام کون کرے گا؟ خوب ہمارے جیسے لوگ کریں گے، ظاہر سی بات ہے، انسان کرے گا. تو انسان ہی مل کے سارے کام کو آپس میں تقسیم کرے گا. یہاں پہ یہ ضروری. اور دیکھیں آپ، دنیا بھی ایسی ہی چل رہی ہے. اور یہاں پہ بہرحال بیچ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دیں، بریکٹ میں کہہ دینا ضروری ہے، اور اہم بھی ہے یہ بات، کہ بعض اوقات کام کے بیس پہ ہم کسی کو پست سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں. اگرچہ یہ بہرحال اخلاق میں اگر انشاءاللہ گفتگو ہوئی تو یہ بات ہوگی، لیکن فی الحال بات آئی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو کمظرف قسم کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحت پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اپنے سے نیچے والوں پہ. ڈانٹ دیا، بلا وجہ ڈانٹ دیا، وہی غلطی خود بھی کر رہے ہیں، وہ ہوتا ہے چل برابر لیپا پوتی، وہی غلطی اس سے ہو گئی تو اس کی توہین کر دی، تذلیل کر دی اس کی، یا اس کو اس کے جاب سے نکال دیا. کیوں؟ اس کو پست سمجھا جاتا ہے. پست نہیں ہے وہ بھی ایک کام کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹا کام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا کام ایسا ہو کہ اگر وہ کام نہ کرے تو پورا سسٹم رک جائے.
محنت کر رہا ہے، وہ زحمت کر رہا ہے. تو کام کی بنیاد پہ کسی کو پست مت سمجھیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا یہ جو صفائی کرنے والے ہیں یہ پست لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں. خوب 3 دن اگر صفائی کرنے والے صفائی کرنا چھوڑ دیں کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے ابھی وہ کام جو کر رہے ہیں اس میں ان کا تعلق گندگی سے ہے، ان چیزوں سے ہے، نہا دھو لیں گے صاف ہو جائیں گے. گھروں میں بھی صفائی ہوتی ہے. تو مثلاً بعض کام ایسے ہیں جن کو پست سمجھا جاتا ہے. کام کی بنیاد پہ انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. انسان اپنے صفات اور صلاحیت کی بنیاد پہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے. ذمہ داریوں کو انجام دینے کی بنیاد پہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے. اپنے نفس اور کردار کی بنیاد پہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے. کام کی بنیاد پہ ہم کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کہہ سکتے ہیں. لہذا جب یہ ایک اجتماعی زندگی کا سسٹم چل رہا ہے تو اس میں یہ تکبر کی کیفیت نہ پیدا ہو، اس میں ایسے حالات نہ پیدا ہوں کہ ہم کسی کو پست سمجھیں، کسی کو چھوٹا سمجھیں، کسی کو ذلیل. پھر وہاں پہ مشکل پیش آئے گی، اور آج وہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ مثلاً وہ ذلیل، اچھا پھر اسی میں خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ پست ہے لہٰذا اس کو مثلاً دنیا کی فلاں سہولیات حاصل کرنے کا حق نہیں حاصل ہے. چھوٹے قسم کا ہے، مثلاً پست ہے. ہم بڑے ہیں تو ہم کو پھر وہ طبقاتی زندگی بن جاتی ہے کہ یہ بڑے طبقے کے ہیں تو ان کو یہ سہولیت چاہیے، چھوٹے طبقے کے ہیں تو ان کو وہ سہولیت نہیں ملنی چاہیے. بعض اوقات ملتی ہے سہولیت تو لوگوں کے اندر ایک حسد پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہوتی ہے، ان کو نقصان سا خود تم کو جو چاہیے وہ مل رہا ہے، ابھی اس کو مل رہا تم کو کیا پرابلم، کیا مشکل ہے. تو یہ جاہلانہ فکر ہے، یہ احمقانہ فکر ہے. اور احمقانہ خالی نہیں، جاہلانہ کے ساتھ ساتھ جہالت بھی ہے اس فکر میں. یہ غلط فکر ہے. کسی کو بھی چھوٹے عنوان سے مت دیکھیں. مثلا دیواریں بنی ہوئی ہیں، یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بنیاد میں بھری جاتی جو چیزیں وہ چھوٹے چھوٹے گٹی ہوتی ہے، یا بعض اوقات پرانے اینٹیں ہوتے ہیں توڑ کے ساری چیزیں نہیں معلوم کیا کیا اس طرح سے. تو اب اس کو پست سمجھیں. تو خب اگر وہ بنیاد کی اینٹ کہتے کہ بھائی ہم پست ہیں تو ہم جا رہے ہیں اپنا کام چھوڑ کے، تو بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ پوری بلڈنگ تو بیٹھ جائے گی. یہ دیوار ہے، دیوار میں جو پلاسٹر اور ٹائلز لگے ہوئے ہیں تو خوبصورت ہیں، تو پیچھے جو اینٹ ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں دکھ رہی ہے خوبصورتی کی وجہ سے. تو یہ ٹائلز تکبر کرنے لگے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ سامنے والوں کو تو ہم فیس کر رہے ہیں، تمہارا کیا کام ہے؟ تو کہ ٹھیک ہے تم ہی دیکھو، پھر ہمارا کوئی کام نہیں، ہم جا رہے ہیں نکل کے. تو بلڈنگ بچے گی؟ بلڈنگ نہیں کھڑی رہے گی. تو بعض اوقات جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اصل جو دنیا کا رول ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو ان کو بھی رسپیکٹ دی جائے، ان سے بھی عزت کے ساتھ بات کی جائے. تو بہرحال لوگوں میں تقسیم کار یا کام کا تقسیم کرنا، کام کا بانٹنا، آپس میں مل بانٹ کے کام کرنا یہ اہم ہے. اس سے انسان کی اجتماعی زندگی آگے بڑھتی ہے. ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کو یہ بھی تربیت دی جائے کہ ہم لوگ اجتماعی ضروریات کو محسوس کریں، اور وہ کئی اعتبار سے جو ہم نے شروع میں گفتگو کی، معنوی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے مختلف، یا پھر اس کے بعد اس میں سسٹم نظام کے اعتبار سے، یا جو سامان انسان کرتا، کئی اعتبار سے اجتماعی ضروریات کو محسوس کریں، اس پہ غور و فکر کریں، ریسرچ ہو حتیٰ اگر ممکن ہو. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان اجتماعی حالات میں جو ضروریات ہیں اس کے حساب سے کام کو دیکھے اور کام کو بانٹے. اور بانٹنے کے بعد پھر جس کے اندر جیسے، چونکہ اس کے پہلے بات گزر چکی کہ ہر آدمی کی صلاحیت میں فرق ہے، سب کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. تو جس کی توجہ جس طرف ہو، جس کا رجحان جس طرف ہو. یہاں پہ پھر ایک بات ہم عرض کریں گے کہ بعض اوقات معاشرے ہمارے طے کرتے ہیں کہ مثلاً فلاں سبجیکٹس جو ہیں وہ اس میں تھوڑا عزت محسوس کرتے ہیں بچے جب پڑھتے ہیں ہمارے جوان یا نوجوان، اور فلاں سبجیکٹس کو تھوڑا سا گری نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ تعصب بھی ذہن سے نکال دیں، یہ تفریق بھی ذہن سے نکال دیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ بہرحال یہ بھی معاشرے کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. ابھی اس طرف جو جائے گا بہت سارے علوم ہیں کہ جو اس سبجیکٹ سے ہم نہیں چاہتے آمدن نام لے، اس کو چھوڑ کے بہت سارے علوم ہیں کہ جو یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں اور جو انسانی ضروریات کے لیے اہم ہے، ضرورت ہے اس کی. اگر انسان ان علوم کو حاصل کرنا چھوڑ دے گا، یا پہلے سے ہی آپ نے اس کے ذہن کو بنا دیا کہ تم ذہنی اعتبار سے پست ہو، تم ذہنی اعتبار سے تھوڑا سا لو ہو، تو خود بخود اس کی صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی، صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. یہ ایکچولی ایک تالا ہے کہ جو اس کے اوپر لگا دیا جائے گا. تو یہ غلط تربیت ہے. آزاد چھوڑ دیں، تم کو دلچسپی کس طرف ہے، جدھر دلچسپی ہو. اگر اس کے یہاں اچھی صلاحیت ہوگی تو ہر چیز میں وہ کمال پہ جائے گا.
مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، راستہ اچھا ہے یا خراب ہے. مسئلہ اس کا ہے کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں اپنے مقصد پہ ہم پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے. مقصد ہمارا کمال ہے تو وہ اس راستے پہ بھی چل کے کمال تک پہنچے گا، کمال کو حاصل کرے گا. لہٰذا کام کو تقسیم کیا جائے، اور کام کو تقسیم کرنے کے بعد چونکہ لوگوں میں صلاحیتیں الگ الگ ہیں، ان صلاحیتوں کے حساب سے لوگ الگ الگ شعبوں میں جائیں، الگ الگ فیلڈ میں جائیں، وہاں پہ مہارت حاصل کریں. پھر جو کام کی تقسیم کی گئی ہے اس کے حساب سے لوگوں کو ذمہ داری دی جائے، اور عادلانہ طریقے سے جو بھی منافع ہیں وہ سب کے درمیان تقسیم کی جائیں تاکہ سب کی زندگی چل سکے اور سب کی زندگی کے جو بھی ضروریات ہیں وہ پورا کیے جائیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اجتماعی زندگی سے ہٹ کے ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں یا ہم اپنی لائف جی سکتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی. معاشرے میں بہت ساری چیزیں دنیاوی اور مادی اعتبار سے جو ہم کو چاہیے وہ ہم کو نہیں مل پائیں گی. ہماری مادی اور دنیاوی ضروریات پوری نہیں ہو پائیں گی. اور صرف مادی نہیں، جو ہمارا تکامل کی طرف راستہ، جو اصل مقصد ہے، جو شروع سے اب تک کی گفتگو میں یہ بات بار بار آئی ہے، اصل مقصد ہمارا تکامل ہے، یعنی اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کے جانا، کمال کے راستے پہ چلنا، کمال کے راستوں کو اختیار کرنا، کمال کا راہی بن جانا، مقصد کمال، اس مقصد کی جو کمال ہے اس کی طرف جانا. تو یہ جو تکامل کی ہماری سیر ہے، تکامل کا سفر ہے، اس میں مشکل پیش آئے گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں معنوی اعتبار سے بھی کہ جو لوگوں سے مل کے، اسی لیے آپ دیکھیں اسلام کا جو سسٹم ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مثلا یہ ہم جماعت کی اہمیت کے لیے بات ہم نے عرض کی تھی کہ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بہت ہی خشوع و خلوص کے ساتھ اسی نماز کو مثلا پون گھنٹے، 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں پڑھتا ہے. مسجد میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے پیش نمازی کے اپنے اصول ہوتے ہیں، نہ وہاں بہت لمبی ہو سکتی ہے نہ بہت فاسٹ ہو سکتی، تاکہ لوگوں کو مشکل نہ دیکھیں یہاں بھی اجتماعی اصول ہے، اجتماع کی رعایت کی گئی. تو وہاں پہ مثلا وہی نماز جو اپنے گھر میں 1 گھنٹے میں پڑھ رہا تو یہاں آدھے گھنٹے میں ہو رہی ہے، تو کہہ رہا کہ وہاں تو خشوع زیادہ ہے، ہم گھر پہ پڑھیں. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ جماعت زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، ابھی آج کل وہ لاک ڈاؤن کے حساب سے چونکہ وہ مسئلہ اہم ہے، ابھی جماعت سب تعطیل ہے، بند ہے، وہ اپنی جگہ پہ الگ چیز ہے. لیکن ایک مستقل جو حکم ہو یہی ہے، مستقل طور پہ حکم یہی ہے کہ انسان کے گھر کی جو نماز ہے اس سے بہتر جماعت ہے. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم اجتماع میں جاؤ. جماعت ہے، پھر جمعہ ہے، جمعہ ایک مخصوص ایریے میں ایک جگہ، پھر حج ہے پوری دنیا سے ایک جگہ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہیں پہ ایک خانہ کعبہ جیسی ساری چیزیں بنائے لے رہے ہیں، یہیں پہ ہم حج کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے یہاں بھی کچھ اجتماعی مسائل ہیں اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کی اجتماعی ضروریات کو پورا کیا جائے. لہٰذا ہماری مادی بھی ضروریات ہیں اور معنوی بھی ضروریات ہیں. اگر انسان تنہائی کی زندگی گزارے گا تو یہ ضروریات اس کی مادی یا معنوی پوری نہیں ہو پائیں گی. لہٰذا اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو سختی ہے یا جو بھی حالات پیش آتے ہیں، جو بھی معاشرے میں ممکن ناممکن چیزیں سامنے آتی ہیں، ان سب سے گزرنے کے لیے ایک اجتماعی لائف کا ہونا یا اجتماعی اصول و قوانین کا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان محروم رہ جائے گا. اور اگر انسان اجتماعی زندگی نہیں گزارے گا تو جو بھی اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے مصلحت رکھی ہے، جو حکمت بنائی ہے، انسان اس سے محروم رہ جائے گا، یعنی اس حکمت کو، اس مصلحت کو حاصل نہیں کر پائے گا. لہٰذا اس مصلحت اور مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتماعی زندگی کو گزارے. ابھی وہ ہر اعتبار سے ضروریات مادی زندگی میں بھی پیش آتی ہیں اور معنوی زندگی میں بھی پیش آتی ہیں. یہ جو اجتماعی ضروریات ہیں جو ان کو پہچانے، یہ کیسی اجتماعی ضروریات ہیں؟ بھی جب بات آتی ہے اجتماعی ضروریات کی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مثلا روڈ بنوا دو، اور یہ ٹھیک ہے ضرورت ہے، لیکن کچھ اجتماعی ضروریات اس سے بیسک ہے، اس میں سے بنیادی. مثلا ایک آدھ مثال دیتے ہیں، اور اس چونکہ آج 2 پوائنٹ ہم کو عرض کرنا ہے تو اس پوائنٹ کو ختم کر کے اگلے پوائنٹ پہ گفتگو کریں گے. اجتماعی ضروریات میں مثلا سب سے بنیادی چیز یہ ہے عزت، عزت نفس، عزت افراد،
عزت قوم باقی رہنا۔ قرآن مجید سورہ منافقون آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے۔ خوب یہ عزت کا جو معاملہ پیش آتا ہے، آیا یہ صرف نماز روزے اس نہیں، ہماری وہ اجتماعی زندگی کی جس میں بہت زیادہ اجتماعی قوانین شامل ہیں، کہ جس میں مثلا پولیٹکس خود شامل ہے۔ آیا بغیر پولیٹکس کے، بغیر سیاست کے ہم مومنین یعنی قومی عزت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو اجتماعی زندگی کی پوری ایک دنیا کھل گئی، سوشل لائف کی پوری ایک دنیا کھل گئی۔ محدود اعتبار سے نہیں دیکھیں کہ ہم مثلا اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں تو ایک آدمی ڈاکٹر ہے وہ سب کی خدمت کرے، ایک انجینئر سب کی، ٹھیک ہے یہ انٹرنل سسٹم ہے، لیکن اس کے باہر بھی ایک انٹرنل سسٹم انسان کے اپنے باڈی کا، اپنے وجود کا ہوتا ہے، ایک انٹرنل سسٹم اپنے گھر کا ہوتا ہے، ایک انٹرنل سسٹم اپنے محلے کا ہوتا ہے، ایک شہر کا ہوتا ہے، پھر ایک ملک کا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اگلا ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل سسٹم ہوتا ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ اپنے ملک کے اندر کے معاملات کو حل کرنا، اس کے لیے ایک سسٹم بنانا، قانون بنانا، یہ ہمارا انٹرنل سسٹم ہے، یہ ضروری ہے، پولیٹکس اس کے لیے بھی چاہیے۔ پھر دوسرے افراد جو ہم تک خطرہ پہنچنے والا ہے، پہنچا رہے ہیں، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، کیسے ہو، اس سے بھی مقابلہ، یہ ہمارا ایکسٹرنل سسٹم ہے، وہ بھی ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ کورونا وائرس کو دنیا میں آئے ہوئے ایک کافی مدت ہو گئی اور اس کے بعد پھر ایک آدھ کیس پکڑے گئے اور اس کے بعد پھر یکبارگی تیز ہوا۔ اس کا مطلب کہ یہ جو انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے سسٹم چاہیے، اس سسٹم میں کہیں پرابلم ہے، ورنہ ہمارے پاس اتنا موقع تھا کہ ہم اپنے ملک کو اس حالت سے بچا سکیں، اپنے ملک کو ان مصیبتوں سے یا اس وبا سے محفوظ کر سکیں۔ نہیں کیا، اس کا مطلب سسٹم ہمارا کمزور ہے۔ تعلیم و تربیت کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اتنی مضبوط ہو کہ ہر طرح کے خطرے، مشکل، وبا، مصیبت، پریشانی، دقت، دشمنی، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم راستہ ہے۔ اور بھی دوسری چیزیں ہیں کہ جو آیات کے ذریعے سے ہیں، ابھی ہم نہیں چاہتے کہ وہ بہت زیادہ ان باتوں کو یہاں پہ چھیڑیں، کیونکہ بات پھر طولانی ہو جائے گی، اور وہ اگلا پوائنٹ جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں پھر اس کا شاید حق نہ ادا ہو پائے۔ لہٰذا سارے علوم جو بھی ہے، چاہے وہ انسان کے نیچر سے متعلق ہو، چاہے وہ میتھ وغیرہ ہو، چاہے وہ سوشل لائف پہ ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے سلیبس میں اس طریقے سے ہوں کہ وہ لوگوں کے مصالح، منافع، جو بھی ان کے لیے مصلحت ہے، جو خلقت کی حکمت ہے، جو فائدے ہیں، ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں اور لوگوں کا ذہن کھلے، ساتھ میں جو پرانی باتیں ہیں یعنی غفلت نہ ہو، شعور بلند ہو، وہ ساتھ میں ہو۔ ورنہ یہ سب ہونے کے بعد بھی انسان کیا ہوتا ہے، ابھی مثلا 10 چینلز نے آ کے ایک بات کہہ دی تو اگر انسان کا شعور پست ہوگا، بلند نہیں ہوگا، غافل ہوگا تو ان کی بات کو سن لے گا۔ آج یہ معلوم ہو گیا کہ انڈیا میں جو چینلز ہیں، خاص کر کے نیوز چینل، وہ کس روش پہ جا رہے ہیں، اکثریت کی بات ہم کر رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں، بعض اچھے بھی ہیں، لیکن جو اکثریت خراب ہے وہ کس راستے پہ جا رہی ہے۔ تو اگر ہم غافل ہوں گے تو ہم ان کی باتوں کو سن کے ہم بہک جائیں گے، پھر ہمارے علوم ہمارے کام نہیں آئیں گے، رکھے کے رکھے رہ جائیں گے، کیونکہ مین جو ساری چیزوں کو ہینڈل کرے گی وہ عقل ہے، اور عقل ہم ان کے ہاتھ دے دیں گے، عقل کو ہم سلا دیں گے، تو اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے مینیج کر کے آگے بڑھیں گے تو جو زندگی کا اصل مقصد ہے، اللہ کا تقرب، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اگر ہم مینیج کر کے بڑھیں گے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے، نہیں کریں گے تو وہاں تک نہیں پہنچیں گے۔ لہٰذا آج بہت سارے لوگ جو مادیت کی طرف اتنا آ گئے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیا انہوں نے اور اس الہی سسٹم سے دور ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ان اجتماعی چیزوں کو بہت صحیح طریقے سے شاید مینیج نہیں کر پا رہے، کہ جس کی بنیاد پہ لوگ مادیت کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔
اگر یہ چیز صحیح طریقے سے مینیج ہو تو یہ خود ایک تربیت ہے اور بہت ساری چیزوں کی تربیت میں یہ مفید ثابت ہوگی۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ اگلا پوائنٹ ہے اور وہ تقریباً اسی سے متعلق ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ کہ اجتماعی جو مصلحت کی جمع ہے، اجتماعی اعتبار سے بھی جو مصلحتیں ہیں ان کی بنسبت لوگوں کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہونا، سوشل اعتبار سے ذمہ داری پیدا ہونا۔ دنیا میں ایک طبقہ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوشل ورکر۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ ابھی جیسے آج کل جب یہ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لاک ڈاؤن ہوا، بہت سارے گھر میں بیٹھ گئے اور مجبوری کی وجہ سے ان کو بیچارے کو کام کرتے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، خود کفیل تھے، لیکن ابھی وہ کھانے پینے کی مشکل ہو گئی۔ تو یہ جو سوشل ورکر والا طبقہ تھا یہ آگے آیا، جس کے اندر صلاحیت، جس کے اندر یہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ معاشرے کی کچھ ذمہ داری ہمارے اوپر، وہ سامنے آیا۔ آنے کے بعد اس نے ان لوگوں کی خدمت کرنی شروع کی۔ ہم نے اس سے پہلے جمعے میں شاید یہ بات عرض کی تھی کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو مثلاً فروٹس وغیرہ کو آج ایسا ہے نہیں، ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام دوسرا ہے۔ آج وہ فروٹس وغیرہ کو اس لیے بیچ رہے ہیں کہ اس سے جو انکم ہوگی اس سے ہم غریبوں کی ہیلپ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے، جو تھا وہ کر چکے، اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب، ظاہر سی بات ہے آسان نہیں ہے کہ مسلسل لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانا، مسلسل لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ آسان نہیں ہے، وہ بھی چھوٹی موٹا نمبر نہیں ہے، ایک اچھے خاصے لوگ ہیں، اچھی خاصی گنتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری کا انہوں نے احساس کیا، نتیجہ یہ کہ وہ بیچارے خطرہ مول لے رہے ہیں، رسک لے رہے ہیں، لیکن خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اجتماعی ذمہ داری کا، سوشل لائف میں ذمہ داری کا احساس ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ سوشل ورکر کو تھوڑا سا اچھے نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کی غلط فہمی، کیونکہ ہماری جو سوشل لائف ہے وہ بہت بنیادی لائف ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کی ضروریات کو محسوس، یہ جو جمعے میں بلایا گیا ہے اور جو نماز میں بلایا گیا ہے جماعت میں، اسی لیے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں اور حالات کو سمجھیں، آدمی کی کیا حالات ہیں، ان کے مسائل مشکلات کو سمجھیں، حل کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا جو وسائل ہمارے پاس موجود ہے، دوسرے کو ضرورت ہے، وہ وہاں تک منتقل کیے جائیں، ٹرانسفر کی جائیں، جو دوسرے کے پاس موجود ہیں، ہم کو ضرورت ہے، وہ ادھر ٹرانسفر کیے جائیں۔ اس طریقے سے ایک مل جل کے اجتماعی زندگی اچھی طریقے سے آگے بڑھے، لوگ اچھے اعتبار سے آگے بڑھیں۔ تو یہ جو ایک طبقہ ہے سوشل ورکر کا، یہ اچھا ہے، لیکن فکری جو تربیت ہوئی ہے، اس فکری تربیت میں یہ سوشل ورکر کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے، تو ان کو بھی یہ یعنی تربیت ہوئی ہے، زبانی نہیں کہا گیا، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ دیکھیں مثلاً جو سوشل لائف کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو کھانے کی پرابلم ہو تو وہ حل کر دو، کسی کو فلاں کی پرابلم ہو تو حل کر دو، فلاں کی پرابلم ہو تو حل کر دو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جا کے محدود ہو جاتی ہیں انہی وہی پھر مادیات کی طرف، کھانا پینا کپڑا، یہی ساری چیزیں، بہت سے بہت جو ایجوکیشن تو ان کا سسٹم ہے، آپ اسکول تک پہنچا دیجئے، پھر لڑکا ان کا اسیر ہو جائے گا۔ لیکن جب کہیں پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ جو لوگ ہیومن رائٹس والے ہوتے ہیں، سوشل ورکر ہوتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتے، اس وقت نظر نہیں آتے، یہ جاتے ہیں ظلم ہونے کے بعد جا کے، ان کو بعض اوقات سبھی نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو کھانے کی پرابلم ہے کھانا پہنچاتے ہیں، جن کو میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے میڈیکل ایڈ پہنچاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں۔ لیکن ظلم کے خلاف لڑنے والے کتنے آتے ہیں؟ آیا یہ اجتماعی مسائل میں نہیں آتا ہے، سوشل لائف میں نہیں آتا ہے؟ یہ ہوتا ہے تربیت کا اثر، جو ہماری فکری تربیت کی گئی ہے، اس فکری تربیت نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ایک باؤنڈری بنا دی ہے، تم آزاد ہو اس دیوار کے اندر، جسے در واقع آزادی نہیں کہیں گے، صحیح معنوں میں تم محدود ہو اس دیوار کے اندر، تمہاری محدودیت اتنی ہے، تم اتنے میں ہی کام کر سکتے ہو، ہیلپ کرو، کچھ سب کچھ، کیا لوگوں کو کھانا پہنچاؤ، لوگوں کو میڈیکل ریلیف پہنچاؤ، یہ پہنچاؤ وہ پہنچاؤ، لیکن ظلم سے پہلے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، آیا یہ ان کا کام ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حالات پیش نہیں آتے، یہ کام نہیں کرتے۔ بہرحال انسان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے مصلحت کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی ایسا کام کرتے ہیں جو ان کے لیے مفید نہیں ہو۔ چونکہ کسی بات کو بھی سمجھانے کے لیے ہم کو چھوٹے پیمانے سے مثال دینی ہوگی، ڈائریکٹ بڑے پیمانے پہ مثال لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آدمی کو
اتنی یعنی جو معافی ضمیر ہے وہ ہم منتقل نہ کر پائیں اور شاید جو ہے وہ اعتراض کی صورت پیش آ جائے. مثلاً ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے تو یہ سگریٹ پینے والا اپنی مصلحت کے خلاف قدم اٹھا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ایک آدمی شراب پی رہا ہے. ابھی شراب کھول کے جو حالات کی اور جو واویلا ہوا ہندوستان میں اور جس حماقت کا ثبوت دیا ہے بغیر کسی، ہم نے اسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لاک ڈاؤن تو ہو گیا لیکن ہماری سینٹرل حکومت کے پاس کوئی اچھی پروگرامنگ نہیں ہے کہ جو اس لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھا سکے. اس کے لیے بہت سی پروگرامنگ چاہیے تھی، اس کے بیچ کی، اس کے بعد کی، بہت ساری. ابھی خوب وہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے، اصل بات نکل جائے گی. تو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ در واقع اپنی شراب سب کو معلوم ہے نقصان دہ. کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مصلحت کے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں. یعنی وہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ. سگریٹ پی رہے ہیں وہ اپنے کے لیے نقصان دہ، دوسرے نشے کر رہے ہیں تو وہ اپنے لیے نقصان دہ کام کر رہے ہیں. بعض اوقات خدا نخواستہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں تو خود ہی اپنی مصلحت کے خلاف کام کر رہے ہیں، مقصد کے خلاف کام کر، اپنے نقصان میں کام کر رہے ہیں. تو دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی مصلحت کے خلاف کام کرتے ہیں. حتیٰ نہ یہ کہ وہ اپنی مصلحت کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کی جو شقاوت ہے، جو ہلاکت ہے، جو ان کے نقصانات ہیں، جو وہ مزاحمت رکاوٹیں پیش کرتے ہیں، جو مشکلات کو ایجاد کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی مشکل ہوتی ہے. بعض اوقات وہی جو ان کی اپنی مشکل ہوتی ہے، یہی اپنی مشکل دوسروں کے لیے مشکل ساز ہوتی ہے. بعض اوقات وہ نہیں، ان کو مزہ ملتا ہے دوسروں کو پریشان کرنے میں. ایک سگریٹ پینے والا اگر کسی پبلک پلیس پہ سگریٹ پی رہا ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ تو یقیناً اس کا دھواں دوسرے کے لیے نقصان دہ. اور اگر کچھ نہیں ہے تو مثلاً خود یہ سگریٹ کا کلچر رائج ہو رہا ہے. شراب پینے والا یا اگر پبلک پلیس پہ پی رہا ہے یا اس چیز کو جو ہے وہ فلم و سیریل کے ذریعے سے رائج کیا جا رہا ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے، تو یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. دیکھ کے لوگ اس کی کاپی کریں گے. بہت سے لوگ اس چیز کو، مثلا کسی کو اگر وہ اسٹائل پسند آ گیا، کسی کو وہ چیز پسند آ گئی تو پھر وہ لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہوتا، پھر لوگ اس کو، تو یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظلم ستم ان ساری چیزوں کو کرتے ہیں اور ان کی حرکت ہی دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. بچپنے سے اگر ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کے اندر تربیت کے ذریعے یہ صلاحیت پیدا کر دی جائے کہ تمہاری ایک ذمہ داری بنتی ہے، تمہارا ایک عہدہ ہے، در واقع پوسٹ ہے تمہاری، ٹھیک ہے اس کا کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ کوئی وہ آفس کا سسٹم نہیں ہے، لیکن تمہاری ایک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جو سوشل لائف ہے اس میں تم کو کیا انجام دینا ہے. تم وہاں پہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، تمہیں کیا کرنا ہے. کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہر ایک کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ مثلا ایک آدمی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن وہیں سڑک پہ ایک آدمی ہے، اس کو 4 لوگ گھیر کے مار رہے ہیں، آیا وہاں پہ بولنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، سب لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں. ابھی تو زمانہ عجیب ہو گیا، ہر آدمی موبائل نکالتا ہے اور اس کا ویڈیو نکالتا ہے، پھر وہ سرکولیٹ ہوتا ہے، کھڑے ہو کے سب تماشا دیکھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ مار کھا چکا ہوتا ہے تب بھی بہت سے ڈرتے ہیں، بعض اوقات فون کر کے ڈاکٹر کو یا پولیس کو بلا لیتے ہیں. بعض اوقات ڈرتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم پکڑے جائیں گے، کون جھمیلے میں پڑنا چاہے گا، فالتو میں جاؤ، 2500 سوال ہو، یہ ہو وہ ہو، ذرا چھوڑو، کوئی نہ کوئی تو خبر پہنچا ہی دے گا، کہیں سے تو خبر پہنچ جائے گی. آیا یہ ہماری سوشل لائف کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اس انسان کو مار کھانے سے بچانے کی کوشش کریں؟ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ مجرم بھی ہو، لیکن اس مجرم کی سزا یہ نہیں ہے کہ روڈ پہ اس کو مارا جائے اس طریقے سے. اس کا ایک طریقہ ہے، سسٹم ہے. تو آیا یہ ہماری اجتماعی اور سوشل ذمہ داریوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تربیت اس کی اس وقت اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے. لوگ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں آرام سے تماشا دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کل کو اس کی جگہ پہ وہی تماشا دیکھنے والا کھڑا ہو، لوگ مارتے ہو، پھر کیا ہوگا؟ لیکن جب ماحول یہ بنا ہوگا کہ لوگ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں تو کوئی بھی مار کھا رہا ہوگا، جو بھی گزرے گا وہ پوچھے گا. بعض اوقات خواتین کے ساتھ تجاوز ہوتا ہے، دیکھنے والے دیکھ کے نکل جاتے ہیں، بولتے نہیں. کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ارے کون جھمیلے میں پڑے ہو، لفنگے ہیں، گنڈے ہیں، کل کو نقصان پہنچائیں گے. نہیں ہے، وہ نہیں نقصان پہنچائیں گے. اس ٹائپ کے لوگ نہایت کمزور ہوتے ہیں. جب آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ سے بہت چہک کے بولیں اور بہت ڈرانے کی کوشش کریں، لیکن تھوڑی دیر اگر آپ ثابت قدم رہے تو پھر ڈر جائیں گے آپ سے، کیونکہ آپ غلطی پہ نہیں، وہ غلطی پہ.
اور ہمیشہ غلطی کرنے والا کمزور ہوتا ہے۔ تو جو ہماری سوشل لائف کی ذمہ داریاں ہیں، جو لوگ اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں دوسروں کو، ان کے مقابلے میں ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ معاشرے کے متعلق ہم کو سوچنا چاہیے، اور پھر الگ الگ کیٹیگری ہے، ہمارے جو بھی اہل وطن ہے سب کے لیے سوچنا چاہیے، مسلمانوں کے لیے سوچنا چاہیے، مومنین کے لیے سوچنا چاہیے، ہمسایہ پڑوسیوں کے لیے سوچنا چاہیے، سب کے لیے ہم کو سوچنا چاہیے، اور سب کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ جو بھی ہم سے ممکن ہو ہم ان کی ہیلپ کریں ان کے لیے۔ لہٰذا ایک بہت بڑا جو مسئلہ آج کے زمانے میں پیش آ رہا ہے، اور اسی لیے یہ تربیت دیکھیں، ایک جو اس کا مصداقی تربیت جو تبدیل کی گئی وہ اسی لیے کی گئی۔ وہ تم سے کیا مطلب، دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، فلاں نے فلاں پہ ظلم کیا، وہ آدمی اس آدمی کو مارا، تم اپنے راستے نکل جاؤ، تم کون ہوتے ہو بولنے والے، تمہیں کیا معلوم کیوں مارا ہے؟ یہ اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے تاکہ اس ظلم کرنے والے کو ظلم کرنے میں آزادی ملے، کوئی اس کی مزاحمت نہ کرے، کوئی اس کو روکے نہیں۔ جب یہ مزاج بن گیا تو اب دنیا میں ظلم کا بازار گرم ہونے لگا، ستمگروں کو، ظلم کرنے والوں کو آزادی مل گئی، لہٰذا دھڑا دھڑ یزید وجود میں آنے لگے۔ ایک یزید نہیں ہے، آج کئی یزید ہیں، اور یزید کیسے بنتا ہے؟ خود سے نہیں بنتا، یزید میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کی اوقات نہیں کہ خود سے اتنا بڑا مثلا ظالم اور اتنا بڑا حکمران بن جائے، نہیں، اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے۔ معاشرے کی خاموشی ہیلپ کر کے یزید بناتی ہے۔ چونکہ یہ ایجوکیشن کا سسٹم، تربیت کے سسٹم کو وقت کے یزیدوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، لہٰذا اس تربیت کو ایسا موڑ رہے ہیں کہ یہ تربیت یزید کے نقصان میں نہ جانے پائے بلکہ یزید کے فائدے میں رہے۔ آج اگر کوئی بھی آپ سے اس طرح کی بات کرتا ہے، چاہے وہ دین کے نام پہ کرے، چاہے وہ دنیا کے نام پہ کرے، چاہے وہ پولیٹکس کے نام پہ کرے، چاہے وہ مذہب کے نام پہ کرے، اگر کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور کچھ ہوتا ہو آپ سے مطلب نہیں ہے، تو وہ یزید کا پیروکار ہے، وہ یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والا انسان ہے کہ جو دم ہلا کے وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے تاکہ آپ چپ رہیں تو یزید کو پنپنے کا موقع ملے۔ وہ آپ کو خاموش کر کے یزید کے راستے کو ہموار کرنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار ہے، یہ خود یزید کے کارندے ہوتے ہیں، چاہے ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں، چاہے عمدن ہوں یا غلطی سے ہوں، لیکن کام تو وہی کر رہے ہیں، فائدہ تو یزید کو ہی، سب عمدن نہیں کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے خلوص کو یوز کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ جو بھی انسان کی دکھتی تک ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری یہ تربیت نہیں ہوگی تو بغیر تربیت کے جو ہماری سوشل ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے۔ اجتماعی اعتبار سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ اگر ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم میں نہیں ہوں گی، ایجوکیشن میں اس کی تربیت نہیں ہوگی تو پھر وہ پوری نہیں ہوگی، پھر ہمارے اندر ایثار کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، فداکاری کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ ایثار، فداکاری کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے جو ہمارا حق ہے، مثال کے طور پہ ہماری خوراک ہے 2 روٹی، ہم 2 روٹی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ دیکھا ابھی کچھ دن پہلے بہت اچھا ایک ویڈیو دیکھا، ایک پولیس کے سب انسپیکٹر بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے، لیا تھا، پھر شروع کرنے والے تھے، سامنے ایک آدمی آ گیا بھوکا تھا، پوچھا بھوکے ہو، کھانا چاہیے کہاں؟ انہوں نے بھی اپنا کھانا اس کو دے دیا، پانی کی بوتل تھی وہ دے دی۔ ٹھیک ہے، آج پولیس کے بہت سارے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، غلط ہے، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن انسان ہے یہ بھی، تو ان میں بھی اچھے ہیں، ایسا نہیں کہ سب خراب ہیں سب اچھے ہیں۔ ہاں، اثر پڑتا ہے کہ جو اوپر سے، مثلا جیسے دہلی پولیس ہے، دہلی پولیس پوری طریقے سے تلی ہوئی ہے ناانصافی پہ، ظلم پہ، پوری طریقے سے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں بھی وہ لوگ جو پروٹیسٹ میں تھے ان کو اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، جن لوگوں نے قانون کو توڑا، ان کے ساتھ میں کبھی کھڑے دکھائی دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنے حق کا استعمال کر کے احتجاج وغیرہ کیا ہے، ابھی تو ہو بھی نہیں رہا ہے، ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ دنگوں میں دہلی پولیس کا کیا ہوتا ہے، پرابلم ہے، لیکن یہ اچھے بھی ہیں نا۔ اس بندے خدا، اس کو کہتے ہیں ایثار، اس کا اپنا حق تھا، اس کا اپنا کھانا تھا، اپنی ملکیت تھی، کھا سکتا تھا، نہیں دیتا، لیکن اس نے دے دیا۔ یہ قربانی ہے، یہ فداکاری ہے، یہ ایثار ہے۔ یہ ایثار کر کے ایک بھوکے کا اس نے پیٹ بھر دیا، یہ اچھی صفات ہے۔ ان صفات کا آج کل کی جو روش ہے، یہ یوں کہا جائے کہ جو
مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر جو ہے، اس میں ایثار بہت زیادہ ان اعتبار سے نظر نہیں آتا. نہیں بس ٹھیک ہے، ہم اپنے اور تم اپنے، اپنے اپنے سے مطلب. جب تک ایثار پیدا نہیں ہوگا انسان دوسروں کے متعلق نہیں سوچے گا، دوسروں کے ہیلپ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اور جب انسان کسی ظلم پہ آواز نہیں اٹھائے گا تو ظلم بڑھتا جائے گا. اور ہوتا یہی ہے کہ ظلم پہلے مثال کے طور پہ یزید نے بہت سے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں جاؤ، اور جب آؤ گے تم کو یہ دیں گے. لوٹ کے آئے، نہیں ملا. تو یہ خود بھی تو ظلم ہے نا. جو لوگ ظلم کرنے گئے تھے ان پہ بھی تو ظلم ہوا. ہوتا یہی ہے. ظلم کرنے کے لیے ظالم پہلے اجتماع کو کئی حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کیونکہ ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہے ظلم، سب مضبوط ہے. ان کو کئی حصوں میں بانٹ کے کمزور کرے گا، اور پہلے ایسا محسوس کرے گا کہ باقی سب ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایک الگ ہے، سب لوگ مل کے اس پہ ظلم کریں. جب اس کو ختم کر لے گا، برباد کر لے گا، تو پھر اس میں سے کسی ایک کو پھر باہر نکال کے پھر اس پہ ظلم کرے گا، اور آہستہ آہستہ سب پہ ظلم ہوگا. تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس مشینری کے ساتھ ہیں اور ہم محفوظ ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. عملی اعتبار سے، پریکٹیکلی اعتبار سے اس کی مثال دی جائے، بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے. آج موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اسرائیل ہے، پھر امریکہ. پوری دنیا پہ ظلم کر رہے ہیں، سب پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ جو ان کا ظلم کا سسٹم ہے، کچھ ملکوں کو ساتھ لیتے ہیں اور ان کو ایسا احساس کرواتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ پھر یہ مل کے دوسرے ملکوں کے اوپر ظلم کریں. یہ احمق اور بیوقوف قسم کے جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، در واقع ان کو بھی وہ چوستے ہوتے ہیں اور ان کو چوس کے اگلے ملکوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو یہ احمق سمجھتے ہیں ہمارا فائدہ ہے. جب ان کا استعمال ہو جاتا ہے اور کام ختم ہو جاتا ہے تو ان میں سے بھی کسی ایک کو نکال کے الگ کر دیا تھا، اس پہ بھی ظلم ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ایران سے رہبر نے کہا تھا امریکہ کے لیے کہ جو تمہارا دوست ہے، وہ کہا تھا کہ دشمنی کرو گے تو پچھتاؤ گے، تو کہا تھا کہ تمہارا دوست بھی پچھتائے گا، دشمن بھی پچھتائے گا. تو یہ جو دشمنی والا پچھتانا ہے یہ زیادہ بہتر بنسبت دوستی والے پچھتانے کے، کیونکہ دوستی والے میں یہ باقی جو ساتھ لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں؟ جب یہ ساتھ لیتے ہیں تو ان کے یہاں ملٹری کی ٹریننگ دیتے ہیں، ان کے انٹرنل سسٹم میں گھس جاتے ہیں، ساری چیزیں سب معلوم کر لیتے ہیں. پھر کل کو اب یہ اس کی اوقات نہیں ہوتی کہ سامنے کھڑا ہو، اور اگر مقابلے میں آتا ہے تو پورا سسٹم ان کا سمجھا ہوا ہے، پھر اس کو ختم کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا. وہ جو باہر تھا اس کو ختم کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن جو اندر آ گیا ہے اس کے خلاف کام کرنے میں ان کو کوئی ٹائم، کیونکہ سب پہچانا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے. یہ ایسی مثال، جب چور چوری کرنے جاتا ہے، کسی نئے گھر میں گھسے گا تو اس کو ٹائم لگے گا، معلوم نہیں کہ کدھر دروازہ ہے، کدھر راستہ ہے، سیف کہاں ہے، جیولری کہاں ہے، کیش کہاں ہے، کچھ نہیں معلوم. لیکن جو آدمی گھر میں آتا جاتا ہے، سارے راستوں سے واقف ہے، وہ سیدھا اسی جگہ پہنچے گا جہاں پہ قیمتی سامان رکھا ہوا ہے. تو یہ ایسے ہی چور ہے کہ جو ہر جگہ گھس کے چوری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ظلم شروع کیا، فلاں جگہ ظلم، فلاں موجودہ زمانے میں سب سے جو بڑا ظلم ہے فلسطین کا. یہ ظلم جب فلسطین میں شروع ہوا تھا اس وقت دنیا میں اس پیمانے پہ نہیں تھا. ایسا نہیں کہ فلسطین کا روزہ ہوا، ابھی فلسطین کا یہ ایک عام چیز ہے، یعنی مشہور چیز ہے، اس لیے ہم اس کو مثال دے رہے ہیں. اور اسی ماہ مبارک رمضان میں روزہ قدس آنے والا ہے. ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ نہ نکل پائیں، لیکن اس سے نہ نکلنے کی وجہ سے ہم قدس کو بھول نہیں جائیں گے. قدس کو ہمیں انجام دینا ہے، اپنے حساب سے انجام دینا ہے، اپنی اعتبار سے. لہٰذا ٹھیک، جبکہ دوسری طرف سے لاک ڈاؤن کی جو قانون ہے اس کی رعایت بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اگر روز اول فلسطین کے مسئلے کو لے کے دنیا کے سارے ممالک انسانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے ہوتے تو بہت زیادہ جو ظلم بڑھا ہوتا، وہ ظلم بڑھا ہوا ہے وہ نہیں بڑھتا. سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے فلسطین کے جنگ میں وہ یہ کہ اسرائیل جیسا کینسر وجود میں آ گیا ہے، اور اسرائیل سب کو نقصان پہنچا رہا ہے. اگر کوئی ملک ایسا سمجھتا ہے کہ اسرائیل اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، نادانی ہے، حماقت ہے، اس کی جہالت ہے. کینسر باڈی میں جس پارٹ میں ہوتا ہے تو دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے؟ بظاہر اثر اس کا اسی پارٹ میں ہوتا ہے، زخم وہیں دکھتا ہے، ساری چیزیں.
لیکن جو ٹوٹلی جو کلی فائنلی جو اثر ہوتا ہے وہ پوری باڈی پہ ہوتا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی کینسر سے مرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کے مثلاً جو ہے وہ ہاتھ میں کینسر ہے تو ہاتھ مرے گا باقی زندہ رہے گا، ایسا نہیں. جب موت آتی ہے تو پوری باڈی کی موت آتی ہے، پورا بدن مرتا ہے. یہ کینسر کا تو بظاہر وہ دکھتا نہیں ہے کینسر دوسری جگہوں پہ، لیکن اثر اس کا پوری باڈی پہ ہوتا ہے. اسرائیل وہ کینسر ہے کہ فی الحال لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس کا تعلق فلسطین سے ہے، لیکن اس کا اثر پوری دنیا بالخصوص ایشیا کے ممالک پہ. ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے. جب ہم لوگوں کو کے اندر احساس پیدا کریں گے کہ سوشل لائف کی ایک ذمہ داری ہے تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، کچھ تمہاری ڈیوٹیز بنتی ہیں، اس کو پورا کرو. تو جس دن کوئی اسرائیل یا زیونزم کی فکر کو لے کے سر اٹھائے گا وہیں پہ اس کو ختم کیا جائے گا. نہیں ختم کریں گے تو پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ. آج دیکھیں ظلم عام ہو گیا انٹرنیشنل لیول پہ. آپ دیکھیں تو عراق میں کتنا ظلم کیا گیا، داعش بنا کے بھیجا گیا. ایران میں بھی بھیجا گیا لیکن بہرحال نہیں ہو پایا. لیکن دوسرے اعتبار سے ایران پہ ظلم ہو رہا ہے. بحرین میں جو مسائل پیش آئے، یمن پہ مسلسل جو جنگ چل رہی ہے، ابھی جو حالات ہیں وہ آپ کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. امریکہ بھی جا کے سعودیہ کا سپورٹ کرتا ہے. سیریا کے جو حالات گزرے ہیں، فلسطین کے جو مشکلات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، خوب وہ لوگ جو اپنے آپ کو سوشل ورکر کہتے ہیں، ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں، کہاں مر گئے سب؟ کیا ان بچوں کو اپنی لائف جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان عورتوں کو اپنی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ یہ کس نے طے کیا ہے کہ ان کا حق یتیمی ہے، ان کا حق بیوگی ہے؟ کس نے طے کیا ہے یہ؟ کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ ان کی اپنی حکومت تھی، اپنا ملک تھا جو ان سے چھین لیا گیا. ابھی کسی آدمی سے اس کا مکان مانگا جائے نہیں دے گا، پورا ملک ان سے چھینا جا رہا ہے. ویسے ہی جو مظالم سیریا میں ہوئے ہیں، جن گھروں کو برباد کیا گیا، تاراج کیا گیا، جو مظالم عراق میں ہوئے ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہوگا جب تک ہمارے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوگا؟ یہ تربیت کی بنیادی چیز ہونی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ آتنکواد سے پاک ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ٹیررزم سے پاک ہو، صاف ہو، اس میں کوئی ٹیررسٹ نہ ہو، تو ہم کو اینٹی ٹیررسٹ یا اینٹی ٹیررزم فکر کو بچپنے سے ہی پیدا کرنا ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ایجوکیشن کا سسٹم انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو یہ سارے کام کروا رہے ہیں. لہٰذا نعرے تو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے خلاف بات کر رہے ہیں، آتنکواد کے خلاف، لیکن اگر کام کریں گے تو اپنے ہی خلاف ہوگا نا. یہ بات سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا، اور یہ عبرت ہے بہت بڑی کہ جب داعش وجود میں آئے سب نے ہوا ویلا مچائی، داعش ہے داعش. واقعی داعش کے خلاف کون لڑا؟ کس نے داعش کو ختم کیا؟ اور جن لوگوں نے داعش کو ختم کیا، جتنے چینل داعش کے خلاف واویلا مچا رہے تھے، کسی ایک چینل نے واہی کی کہ فلاں نے داعش کو ختم کر کے پوری دنیا کو آتنکواد سے بچا لیا؟ خوب اس سے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب ڈھونگی ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں. اس وقت اس لیے چلا رہے تھے کہ داعش یعنی آئی ایس آئی ایس کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کے مسلمانوں کو بدنام کر سکے. صرف یہ مقصد تھا، ورنہ داعش کی مخالفت ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اگر داعش کی مخالفت ان کا مقصد ہوتا تو بعد میں پھر یہ لوگ خوش ہوتے نا. نتیجہ ان کے مقصد کے خلاف نکلا. داعش کو ختم کرنے والے کون؟ ایران، نظام ولایت فقیہ، نظام مرجعیت، حشد الشعبی، حزب اللہ، حسن نصر اللہ. اگر یہ کہتے کہ داعش کو ختم کر کے بہت اچھا کام کیا گیا تو ان لوگوں کی تعریف کرنی پڑتی جو واقعی دنیا سے آتنکواد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پھر جو یہ نوٹنکی کر رہے ہیں وہ نوٹنکی کو ریئل اس میں لانا پڑتا اور لوگ اس حقیقی دنیا سے آگاہ ہو جاتے جو یہ نہیں چاہتے. اور سب چپ تھے، سب کے منہ پہ تالا لگ گیا، سب ایک دم جیسے مر گئے. بلا وجہ کے ایشو بنا کے بات کرنے والے یہ اتنے بڑے ایشو پہ چپ رہے کہ داعش ختم ہو گیا. یہ جو دنیا کے حالات جا رہے ہیں یہ اسی لیے جا رہے ہیں.
یہ باتیں ہوتی ہیں داعش کو ختم کرنا، کام نہیں ہوتا ہے داعش کو ختم کرنے کا، کیونکہ اگر ختم کریں گے تو بنانے والے بھی تو وہی ہیں، ان کے اپنے مقاصد ختم ہو جائیں گے، ان کے اپنے اہداف ختم ہو جائیں گے. لہٰذا تربیت بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جن لوگوں نے اس آتنکواد کو ہوا دی ہے. لہٰذا وہ ریئلی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے آتنکواد کے خلاف تربیت نہیں کر سکتے، کیونکہ کریں گے تو ایکچولی اپنے خلاف ہوگی. لیکن آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کمی کو پورا کریں. انشاءاللہ بھی جو کل کی گفتگو ہوگی اس میں اس بات پہ ہم بات کریں گے. یہاں پہ بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ائمہ سے روایات بھی ہیں کہ جو مختلف اعتبار سے لوگوں کے ہیلپ کی بات کرتی ہیں. مثلا ایک بہت مشہور حدیث ہے، من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو شخص بھی اس حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے امور کے بارے میں کوئی اہتمام نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے. اتنی کلیئر بات اور اتنی بڑی بات. لہٰذا یہ جو سوشل لائف کی ذمہ داری چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور سوشل لائف کی ذمہ داری صرف لوگوں کو روٹی، کپڑا یا مکان، وہ یہی چالاکی یہی ہوتی ہے کہ مکان مہنگی چیز ہے تو لہٰذا مکان والے کام کم ہوتے ہیں. روٹی کا بیسک نیڈس میں آتا ہے، ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ بیسک نیڈس میں نہیں ہے، لیکن بنیادی ضروریات میں آتا ہے. انسان کا کھانا، پہننا اور رہنا، یہ بنیادی ضروریات میں رکھا گیا ہے اس کو، اور سب جانتے ہیں. لیکن قدم جو ہے وہ کس کی طرف اٹھتا ہے؟ صرف کھانے کی طرف یا پھر تھوڑا بہت پہننے کے، کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا بنسبت اس کے مہنگا پڑتا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے سب سے بیسک چیز ہے کھانا ہے. خوب اس جیسے سے ہو تو اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی کے سمجھ میں تو آنا چاہیے. کوئی تو ضرورت سمجھے، ایسا تھوڑی کہ ساری عقل جو ہے وہ روٹی اور دال میں ہی محدود ہو کے رہ گئی. کسی کی عقل اس سے باہر نکل ہی نہیں رہی ہے، یا تھوڑی بہت نکلی تو اس نے ہلکا سا کپڑے کو ٹچ کر لیا. اب یہ ایک الگ وہ ہے کہ ہیلپ کرنا اور اس کی کس طریقے سے ہیلپ کی جا سکتی ہے اور کیسے کیا ہے، وہ پورا ایک موضوع الگ ہے کہ جس پہ انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی یا ذہن میں ہوا تو گفتگو ہوگی. لہٰذا جو بھی تربیت ہو، اس تربیت کا بہت اہم پوائنٹ یہ ہو کہ جو بھی اس طرح کے ظالم لوگ ہیں، جو بھی ظلم کرنے والے ہیں، جو بھی لوگوں میں بلا وجہ اپنی بات کو منوانے والے ہیں، ڈکٹیٹرشپ قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے مظلوموں کو بچانے، جو محروم لوگ ہیں ان کو بچانے، ان کی ہیلپ کرنے، ان ساری چیزوں کی ہم کو ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، تاکہ یہ ایک آئیڈیل معاشرہ بن سکے، پرامن معاشرہ بن سکے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس روٹی ہو لیکن وہ کھا کے بھی زندہ نہ رہے. اور آج یہی ہو رہا ہے. اور اتفاقاً آج کے معاشرے میں جہاں پہ بھوک ایک بہت بڑی پرابلم ہے، لیکن اس سے بڑی پرابلم ظلم ہے. اس سے بڑی پرابلم ظلم ہے. کئی جگہوں پہ لوگ بھوکے ہی اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ظلم ہوتا ہے. آج پورا کشمیر جو بند ہے وہ کیوں؟ وہ الحمدللہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ٹھاک کھا رہے تھے، معاشی حالات اچھے تھے ان کے، لیکن پورے کشمیر کو بند کر دیا گیا. وہاں پہ نیٹ بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، کام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، حتی دوائیں بھی نہیں. تو اب جو دوسری محرومیت آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ اس زیادتی کی وجہ سے. اس زیادتی کی وجہ سے ہیومن رائٹس پہ کام کرنے والے، اجتماعی ضروریات پہ کام کرنے والے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والے سوشل ورکرز، کس نے آواز اٹھائی کہ کشمیر کے خلاف کہ لوگوں کو آزادی دی جائے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائے؟ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہے ٹھیک ہے کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، تو پھر کیوں سوتیلا بنا ان کے ساتھ؟ کیوں ایک الگ چیز ان کے ساتھ؟ یہاں پہ آ کے چونکہ فکری اعتبار سے ہم لوگ محدود ہیں، لہٰذا ہیومن رائٹس کو ہم بہت محدود نگاہ میں دیکھتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کو ہم بہت محدود نگاہ میں دیکھتے ہیں، بہت ہی مختصر نگاہ میں دیکھتے ہیں. اس سے آگے ہم لوگوں کی ہیلپ نہیں کر پاتے. یہ بھی تو ان کی ضرورت ہے.
خالی کسی کو روٹی کھلا دینا ہی جو ہے وہ ضرورت تھوڑی پوری ہو. یہاں پہ بہت اچھی گفتگو کی. اسلام نے ہم کو جو تربیت دی یہ تربیت نہیں دی ہے کہ کسی انسان پہ ظلم ہو جائے تو جا کے اس کی ہیلپ کرو. اسلام نے تربیت دی ہے کہ تم ظلم کے خلاف لڑو تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے. ایک آدمی کا خدا نخواستہ ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، زخم لگ گیا، اب آپ جا رہے ہیں میڈیکل ایڈ لے کے، تو تکلیف تو اس نے برداشت کی، نقصان تو اٹھایا اس نے. آپ ایسا کوئی کام کیجئے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹنے ہی نہ پائے، پیر ٹوٹنے ہی نہ پائے، تاکہ اس کو تکلیف سے بچا لے. یہ جو آج کل عام طور سے ہیومن رائٹس کے لیے اور جو آج کل خدمت خلق کے لیے یا آج کل جو سوشل ورکرز کر رہے ہیں، یہ ایک اسٹیپ پیچھے نیچے کا کام ہے. ہم کو ایک اسٹیپ آگے کا کام کرنا ہے. حتیٰ پھر وہی کہ چونکہ یہاں پہ طریقہ کار پہ گفتگو نہیں چل رہی، کام کر رہی. خود جن لوگوں کی ابھی یہ تو لاک ڈاؤن کے مسائل الگ ہیں کہ یہاں پہ تو کام ہی نہیں ہے، جو کام تھا وہ بھی رک گیا. لیکن نارمل حالات میں بھی جن لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم ایسی کوشش کریں کہ وہ خود کفیل ہو جائے. بٹھا کے کھلائیں گے تو کوئی بھی بیٹھ کے کھانے کو تیار ہوگا. تو یہ ایک بہرحال پوری گفتگو الگ ہے. تو آج ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم وہ لائف جئیں کہ جہاں پہ حقوق انسانی کسی بھی شکل میں پائمال نہ ہوں، نہ یہ کہ صرف دسترخوان اور روٹی اور کپڑے کی شکل میں، انسانی ویلیوز کی شکل میں، عزت انسانی کی شکل میں، انسان کے حقوق کی شکل میں. اس کے اوپر ظلم نہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ اتنے سارے ظلم و زیادتی ہیں اور ہیومن رائٹس والے چپ خاموش ہیں، کچھ نہیں، آرام سے، کوئی پیسہ نہیں پڑ رہا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے ذمہ دار سب ہیں، ہم سب ہیں، وہ بھی ہیں کہ آپ ان مسائل پہ چپ کیوں. تو ہماری تربیت ایسی ہو کہ ہم لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا کریں کہ وہ اپنی اجتماعی اور سوشل ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ اس کا رینج کتنا ہے، کہاں تک ہم کو کام کرنا چاہیے، ان سارے کاموں کو انجام دیں تاکہ ایک آئیڈیل معاشرہ بن سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.